اس دفعہ جو تراویح کے بعد انشاءاللہ ڈیلی جو ہماری ٹاکس ہوا کریں گی، تو بیسیکلی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو ڈفرینٹ لیونگ ایکسپیرینسز تھے ان کے متعلق ہوا کریں گی۔ تو جیسا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ اشعار کہے، بڑے مشہور ہیں، آپ جانتے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے خوبصورت میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ جمیل کسی عورت نے نہیں جنا۔ پھر خلقت مبرأ من کل عیب، کہ آپ کو ایسا بنایا گیا ہے کہ ہر عیب سے پاک، آپ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ آپ کو گویا کہ ایسے بنایا گیا ہے جیسے آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا گیا۔ تو یہ وہ بڑے مشہور اشعار ہیں جو کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، جو کہ شاعر رسول تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ اشعار کہے تھے۔ تو ایک صحابی تھے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ ما بعث اللہ نبی الا حسن الوجہ حسن الصوت، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا کہ اس کے پاس الا حسن الوجہ، کہ وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ یعنی کہ کوئی بھی نبی جو ہے اس کی ایک جہاں پہ مختلف صفات ہوتی ہیں، ایک کریکٹرسٹک یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہو، حسن الصوتی، اور اس کی آواز بھی بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ اور یہ کریکٹرسٹک تمام انبیاء علیہ السلام کے والے سے تھا، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام جو تشریف لائے ہیں، تو سب میں یہ کریکٹرسٹکس بہت کامن تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ جو کریکٹرسٹکس تھے یہ بہت زیادہ کلائمیکس پر تھے۔ مطلب اس کے بارے میں جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھیں کہ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، اگر وہ میرے حبیب کو دیکھ لیتی نا تو اپنے سینے چیر دیتی، اپنے آپ کو مار ہی دیتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصورت تھے، بلکہ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن تھا نا، وہ بشریت کے پردوں میں ڈھانپ دیا گیا تھا، کیونکہ اگر وہ اپنی فل ایکسٹینٹ پر ہوتا تو لوگ جو ہے نا ان سے نفع نہ اٹھا پاتے، اتنے خوبصورت تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی طرح بہت سارے صحابہ جو ہیں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپیئرنس ہے اس کے بارے میں بہت ساری روایات بتائی ہیں۔ اچھا، آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ظاہری طور پہ بہت خوبصورت بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کے اپنے اندر کے جو ٹریٹس ہوتے ہیں نا وہ اتنے خوبصورت نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ظاہر آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یار یہ بندہ بہت اچھا ہے، اس سے ملنا چاہیے، بات کرنی چاہیے، بٹ when you get closer تو آہستہ آہستہ جب اندر کی صفات کھلتی ہے نا تو انسان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری حسن بھی بہت تھا، اور باطنی حسن کے تو کیا ہی کہتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت جو ہے آج بھی جو لوگ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں، سنتوں پر عمل کرتے ہیں ظاہر میں اور باطن میں، وہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ مطلب اگر آپ نے اللہ والوں کی مثال دیکھنی ہے نا اور اللہ والوں کی پہچان دیکھنی ہے تو ایک پہچان یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ جتنا ان کے قریب ہوتے ہیں نا اتنا زیادہ آپ کو ان سے محبت ہونا شروع ہو جاتی ہے، جتنا زیادہ آپ ان کو جانتے ہیں اتنی زیادہ محبت شروع ہو جاتی ہے۔ جبکہ جو لوگ جو کہ بالکل آپ سمجھ لیں کہ ہم جیسے لوگ جو کہ بھی دنیا دار ہوتے ہیں، ہمارا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ
لوگ جتنا ہمارے قریب ہوتے ہیں نا تو کچھ عرصے بعد ان کو ہم سے نفرت شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارے عیب اندر کے عیب کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ظاہری پیکیجنگ اچھی ہوتی ہے بٹ اندر سے وہ خوبصورتی نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دونوں ہی حسن بے انتہا دیے تھے، ظاہری حسن بھی بہت تھا اور جو اندر کے ٹریٹ سے وہ تو کیا ہی بات ہے۔ تو ایک صحابی تھے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عجیب بات فرمائی، فرمایا کہ لو لم تکن فیہ آیات مبینۃ کانت بدیہتہ تنبیک بالخبر، کہ if the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم did not say anything، اگر وہ کچھ بھی نہ کہیں اور بیٹھے ہوتے تھے اور کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہوتے تھے، بالکل خاموش ہوتے تھے، and had nothing except his presence، یعنی کہ بس خاموش بیٹھے ہیں، you would still be able to discern a divine beauty within him، اگر آپ خاموش بھی ان کی صحبت میں بیٹھتے تھے تو آپ کو تب بھی ان کی باطنی خوبصورتی محسوس ہو رہی ہوتی تھی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اورا تھا کہ ان کی خوبصورتی پہچاننے کے لیے، باطن کی ایون خوبصورتی پہچاننے کے لیے ان کا بولنا بھی ضروری نہیں، بس ان کی صحبت، ان کی مجلس ہی کافی ہوتی تھی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں یہ اورا کتنا پاورفل تھا کہ جو صحابہ ہیں انہوں نے، صحابی کون ہوتا ہے جس نے ایک دفعہ ایمان کی حالت میں محبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو بیٹھ گیا، جس نے دیکھ لیا، تو اس کا دیکھنا ہی اتنا پاورفل ہے کہ وہ صحابیت کے مقام پہ پہنچا دیتا ہے۔ صحابیت کا مقام یہ ہے کہ پوری دنیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے بھر جائیں گے تو صحابی تک نہیں پہنچ سکتے، صحابی کا لیول بہت ہی اونچا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسپرچل اورا تھا اور جو ان کی مجلس کی ایک پاور تھی وہ اتنی زیادہ تھی۔ پھر اسی طرح مدینہ منورہ میں جو یہودیوں کے جو ربی ہوتے تھے نا، تو ہیڈ ربی جو تھا ان کا نام تھا عبداللہ ابن سلام، یہ مسلمان ہو گئے تھے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ۔ اور انٹرسٹنگلی وہ مسلمان کیسے ہوئے تھے کہ انہوں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھا تھا نا، تو چہرہ دیکھ کے کہا تھا کہ اتنا خوبصورت چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا حسن اللہ نے عطا کیا تھا، ان کو کوئی ایک بات سننے کی بھی ضرورت نہیں پڑی، تو انہوں نے کہا تھا کہ I looked at his face and I knew that this is not the face of a liar، یہ ان کی سٹیٹمنٹ تھی کہ بس یہ چہرہ دیکھا تھا اور میرے دل سے آواز آتی تھی کہ یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہوتا ہے، اللہ والے ہوتے ہیں، اور اگر انسان کا اپنا ریسیور ٹھیک ہو نا تو اس کا ریسیور بتاتا ہے کہ یہ چہرہ نا کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ ہم نے اللہ کے فضل سے ایسے اللہ والوں کی زیارت کی ہے۔ ہمارے شیخ حضرت ڈاکٹر شاہد اویس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پہلا رمضان ہم ان کے بغیر گزار رہے ہیں، مطلب عجیب فیلنگ ہے۔ تو لٹرلی ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ ایک یونیورسٹی میں نا ان کا سیشن تھا، بہت سارے بچے میرے ارد کھڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا، ان کے بڑے سوال تھے، بڑے کوشچنس تھے، تو میں نے کہا کہ میرے شیخ آ رہے ہیں تو آپ ان سے سوال پوچھ لیجیے گا۔ تو جب حضرت تشریف لائے، بیان کیا، بیان کر کے چلے گئے، تو کسی نے نا کوئی کوشچن ہی نہیں کیا۔ میں نے پوچھا، میں نے کہا آپ نے کوشچن کیوں نہیں کیا؟ لٹرلی جو اسٹیٹمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ جب یہ چلتے ہوئے آ رہے تھے نا، تو صرف ان کا چہرہ دیکھا، ہمیں ہر سوال کا جواب دیا۔ بہرحال تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو خوبصورتی ہے یہ آج بھی ٹریول کرتی ہے، اگر ہم ظاہر اور باطن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں۔ جو بندہ بھی فالو کرتا ہے تو یہ خوبصورتی اس تک پہنچتی ہے، یہ ریز اس تک پہنچتی ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما یتلألأ وجهه تلألؤ القمر لیلۃ البدر،
The Prophet sallallahu alaihi wasallam had an awe-inspiring appearance. ان کی جو اپیرنس تھی اتنی خوبصورت تھی کہ اس کو دیکھ کے نا لوگ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے نا مبہوت ہو جاتے تھے، ان کے اندر ایک انسپریشن آ جاتی تھی. اور ان کا چہرہ اتنا ریڈینٹ ہوتا تھا اور اتنا خوبصورت تھا کہ اگر بالکل کالی اندھیری رات ہو اور اس پہ فل چودھری کا چاند نکلا ہو تو کتنا خوبصورت لگتا ہے، کیسی ریڈینس ہوتی ہے. تو اس روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس سے زیادہ ریڈینٹ ہوا کرتا تھا. اچھا، اس کو اگر آپ نے مزید سمجھنا تو ایسے سمجھیں کہ یہ جو صحرا ہوتا ہے نا، صحرا کی جو راتیں ہوتی ہیں، اور ان راتوں پہ اگر آپ امیجن کریں کہ فل صحرا ہے اور آپ ایک اندھیری رات میں کھڑے ہیں اور پورا آسمان بلیک ہے اور خوبصورت چاند نکلا ہوا ہے، کیا خوبصورت منظر ہوتا ہوگا. تو ایک صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت انس بن مالک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے کلوز رہے، تو وہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ میں نے ایک رات ایسے ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور دوسری طرف ایسے پوری کالی رات تھی اور اس میں بالکل سفید آسمان تھا اور چاند تھا. تو میں کمپیئر کر رہا تھا کہ کون زیادہ خوبصورت لگ رہا. تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کمپیریزن کے اندر مجھے یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی کہ I came to the realization that the face of Prophet sallallahu alaihi wasallam is more radiant and beautiful than the full moon in the desert. کہ وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا اور میرے دل نے گواہی دی کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس چاند سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہا. پھر اسی طرح اچھا، یہ جو ڈیزرٹ کا یہ رات کا چاند ہوتا ہے نا، یہ ایسا کیپٹیویٹنگ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ ایسے نکلا ہو نا اور انسان ایک دفعہ اس کو دیکھے تو اس کے اندر نا جاذبیت ہوتی ہے. کچھ چیزیں گلو کر رہی ہوتی ہیں لیکن ان کے اندر جاذبیت نہیں ہوتی. لیکن یہ چاند کی مثال اس لیے دی جاتی ہے کیونکہ چاند کے اندر نا نیچرلی جاذبیت ہے. اگر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں نا تو پھر آپ اسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ارد گرد کوئی اور چیز اتنا آپ کو اٹریکٹ نہیں کرتی جتنا وہ چاند اٹریکٹ کر رہا ہوتا. اور ایون اگر ارد گرد کا جو منظر اگر آپ کو خوبصورت بھی لگ رہا ہوتا ہے نا، کوئی پہاڑ، ڈیزرٹ یا سمندر کا اگر آپ امیجن کریں تو وہ بھی اس چاند کی ریفلیکشن کی وجہ سے خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے. تو بیسیکلی اس منظر کا اس کی خوبصورتی کا جو سورس ہوتا ہے نا وہ چاند ہوتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا خوبصورت کہ جو بندہ بھی دیکھتا تھا تو وہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھتا. وہ ایسی جاذبیت تھی ان کے چہرے پہ. اور ایون جو صحابہ کے اندر وہ جو خوبصورتی اور صحابہ کے اندر جو جاذبیت تھی وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریئیکشن کی وجہ سے. یعنی کہ جب مدینہ منورہ ہجرت ہو رہی تھی تو آپ جانتے ہیں کہ جب مدینہ منورہ انٹر ہونے لگے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، دونوں آ رہے تھے. تو کچھ لوگ نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کی طرف جا رہے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا وہ جو رومال تھا نا اٹھا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کر دی، کیونکہ دونوں کی ایج بھی تقریباً سیم تھی نا، تقریباً 2-2.5 سال کا فرق تھا، تو ایج فیلوز ہی تھے. تو ایسے کر دیا تاکہ بتایا جا سکے یہ شیخ ہیں اور میں مرید ہوں. لیکن چونکہ محبت اور نسبت ایسی تھی کہ وہ ریفلیکشن ہوتی تھی. اسی طرح جو لوگ اللہ والوں کے قریب رہتے ہیں نا تو ان کے اندر بھی وہ ریفلیکشن، وہ خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے. اچھا، اس کی مثال آپ ایسے بھی لے سکتے ہیں کہ جیسے میگنیٹ ہوتا ہے نا، جو پرماننٹ میگنیٹ ہوتا ہے، اگر آپ اس کے پاس کسی میٹل کو رکھ دیں اور کچھ عرصہ رکھے رہنے دیں تو وہ میٹل بھی میگنیٹ بن جاتا ہے، کیونکہ اس کی جو الائنمنٹ ہے نا وہ اس میگنیٹ کی میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے وہ بھی الائنڈ ہو جاتی. تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسپرچل اورا تھا وہ اتنا خوبصورت تھا اور پریزنس اتنی خوبصورت تھی کہ جو بھی قریب آتا تھا تو اس کی اپنی بھی اسپرچل الائنمنٹ ہو جاتی تھی، اس کے اپنے اندر بھی خوبصورتی آ جاتی. تو سوچیں کہ ان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کیا ہوگی، کہ ان کے غلاموں کی خوبصورتی ایسی ہے تو ان کی خوبصورتی کیا ہوگی.
پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک صحابیہ ہیں، ان کا نام ہے ام معبد رضی اللہ عنہ۔ اچھا، ان صحابیہ نے اتنا کمال کر دیا، مطلب ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسکرائب کیا نا کہ بیان سے باہر۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی دیر کے لیے دیکھا تھا، لیکن یہ جو صحابیہ تھی ان کی آپ آبزرویشن چیک کریں کہ اتنی خوبصورت تھی کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان کی اپیرنس کو بیان کیا، اور یہ ایسا زبردست خزانہ ہے کہ آج تک ان کی جو اپیرنس کی ایکسپلینیشن ہے نا وہ ہم تک پہنچی ہے۔ جبکہ کچھ صحابہ ایسے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ ہی نہیں پاتے، مطلب وہ فرماتے تھے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مجلس میں بیٹھتے تھے تو ہم بس ان کے چہرے پہ نگاہ ڈالتے تھے، لیکن وہ چہرے کی خوبصورتی، اس ریڈینس اور ایک روب وہ ایسا ہوتا تھا کہ ادب کی وجہ سے ہم نظریں جھکا لیتے تھے، تو ہم دیکھ ہی نہیں پاتے تھے، اتنی خوبصورتی ہوتی تھی کہ آپ اس کو کہتے تھے ہم اس خوبصورتی کی بھی تاب نہیں لا سکتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ام معبد رضی اللہ عنہا جو ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوبصورت طریقے سے ایکسپلین کیا۔ تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب آپ اللہ تعالی ہم سب کو خواب میں بھی بار بار زیارت کروائے، اور اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیشلی حوض کوثر پر ایک اسمائلنگ فیس کے ساتھ ایک زیارت اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ لٹرلی ہمیں تو حوصلہ بھی نہیں پڑتا یہ سوچنے کا کہ ہم ان آنکھوں سے زیارت کر بھی پائیں گے کہ نہیں، لیکن اللہ سے دعا ہے۔ بہرحال جو روایات ہم تک پہنچی وہ یہ کہ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ان کا جو جسم تھا وہ ایسا جس کو کہتے ہیں نا کہ بیلنسڈ اور فیشن تھا نا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبے بھی نہیں تھے، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں نا بہت زیادہ لمبا ہونا، اور پست قد بھی نہیں تھا، مطلب شارٹ ہائٹڈ بھی نہیں تھے اور بہت زیادہ لمبا قد بھی نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی ہائٹ تھی کہ جس کو آپ بہت لمبا بھی نہیں کہہ سکتے اور آپ اس کو چھوٹا بھی نہیں کہہ سکتے، کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے، مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ان کی ہائٹ جو ہے نا وہ چھوٹی ہے، اور جو بہت لمبا ہوتا ہے نا تو وہ بھی اس کے اندر بھی وہ خوبصورتی نہیں ہوتی۔ تو اصل جو خوبصورتی ہوتی ہے نا وہ ایک بیلنسڈ ہائٹ میں ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیلنسڈ ہائٹ تھی، لیکن ایک معجزہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ یہ کہ جب وہ لوگوں میں کھڑے ہوتے تھے نا تو سب سے لمبے وہی لگتے تھے، کوئی ان سے لمبا نہیں لگتا تھا، کوئی لمبے سے لمبا بندہ بھی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہائٹ اس سے زیادہ ہی لگتی تھی، یہ لیکن ایک معجزہ تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہائٹ تھی وہ اس طرح سے تھی۔ پھر اسی طرح جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سکن کلر تھا، اچھا اگر آپ کسی کو بھی دیکھتے ہیں نا تو سب سے پہلے آپ کی نگاہ کہاں جاتی ہے؟ کہاں جاتی ہے؟ آنکھوں میں جاتی ہے نا۔ مطلب آپ کسی کو بھی دیکھتے ہیں، مطلب ابھی میں یہ جاوید کو دیکھ رہا ہوں، میں فوراً سے سوئچ کر کے حیدر کو دیکھوں گا تو سب سے پہلے میری جو نگاہ ہے نا وہ آنکھوں میں جاتی ہے۔ تو یہ ایک نیچرل سی چیز ہے، ہم کسی کو بھی دیکھتے ہیں نا تو سب سے پہلے ہمارے جو ہمارا آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے یہ خطرناک ہوتا ہے خیر اچھا بھی ہوتا ہے۔ اچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو چہرہ تھا، ام معبد رضی اللہ عنہا نے جو ڈسکرپشن دی ہے نا تو وہ اسی طرح ہی دیا کہ جو سکن کلر تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ بہت زیادہ لائٹ بھی نہیں، لائٹ کلر بھی نہیں تھا، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ بالکل سفید اس طرح بھی نہیں تھا اور ڈارک بھی نہیں تھا، بلکہ سکن کلر تھا۔ اچھا اب سکن کلر کے نا ڈفرنٹ ٹونز ہیں، ایک سکن کلر کی ٹون وہ ہوتی ہے جو کہ پیل ہوتا ہے، جس میں پلاہٹ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پلاہٹ والا نہیں تھا، بلکہ وہ سکن گلوئنگ سکن کلر تھا، وہ کلر بھی مطلب سکن کلر تھا اور وہ گلوئنگ تھا۔
اور اس کے اندر ایک ریڈشنس تھی، ریڈش، اور وہ ایک گلو تھا اس کے اندر، اور ریڈینس تھی. اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ تھا نا، وہ بالکل ایسے گول بھی نہیں تھا اور بالکل ایسے نیرو بھی نہیں تھا، بلکہ بڑا پرفیکٹلی بیلنسڈ تھا چہرہ جو تھا، بڑا پرفیکٹلی. پھر اسی طرح اب مطلب آپ امیجن کریں کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دیکھ رہے ہیں تو اب آنکھوں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں تھیں نا، وہ ایسی تھیں کہ یہ جو آنکھ کے اندر یہ جو ہماری یہ وائٹنس ہوتی ہے نا، تو یہ والا جو ایریا تھا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ پیور وائٹ تھا. آنکھوں میں کسی قسم کی پلاہٹ یا کوئی ایسی چیز نہیں تھی، بالکل وائٹ تھا. اور یہ جو اسی طرح سے آنکھوں کی یہ جو پیپلز ہوتی ہیں نا، یہ فل ڈارک بلیک تھی، انٹینس بلیک تھی. تو یہ بہت خوبصورت کنٹراسٹ تھا. یہ جو سفیدی ہے یہ پیور سفیدی تھی، اور یہ جو آنکھوں میں یہ جو پیپلز ہیں آنکھوں کے، یہ ڈارک بلیک تھے. تو یہ بہت خوبصورت آنکھیں لگا کرتی تھی. پھر اسی طرح یہ جو ان کے آئی لیش تھے، یہ آئی لیشز ہوتے ہیں نا، یہ لانگ تھے، لمبے تھے. اور یہ اس کی خوبصورتی ایسی تھی کہ لگتا تھا کہ جیسے نا اس پہ سرما لگا ہوا ہے. تو سرمے والی آنکھیں تھی نا، وہ اس طرح ایسی خوبصورتی تھی. پھر اسی طرح سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں جو تھی نا، اس میں نا وہ موئسٹ رہا کرتی تھی. جیسے آنکھوں میں پانی ہوتا ہے نا، ہلکا ہلکا سا پانی، بہت زیادہ نہیں، وہ تو عجیب سا لگتا ہے، بٹ ہلکا ہلکا سا، بالکل یہ ڈرائی آنکھیں نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس کے اندر نا موئسچر ہوتا تھا. جیسے کوئی بندہ رو رہا ہوتا ہے نا، روتا ہے تو اس کی آنکھوں کے اندر ایک پانی آ جاتا ہے، تو آنکھوں کے اندر ایسے موئسچر ہوا کرتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ڈیو ٹو دا ٹیئرز دیٹ they would shed. پھر اسی طرح سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آئی بروز تھی، یہ موٹی تھی اور ایسے کاروڈ تھی. اس کے اندر نا ایسے کرو تھا یہاں سے سائڈ سے، ایسی موٹی تھی اور اتنی خوبصورت، جیسے جس کو کہتے ہیں کہ بالکل بنی ہوئی ایسی تھی. اور درمیان میں دونوں آئی بروز کا جو سینٹر تھا نا، یہ والی جگہ، تو یہاں پہ گیپ تھا، مطلب وہ جڑی ہوئی نہیں تھی، ایک گیپ تھا. یہ جو کنیکشن والی سائڈ ہوتی ہے. اور اس لائن پہ یہ جو سیپریشن والی لائن تھی، یہ نا بہت خوبصورتی سے گلو کرتی تھی، کیونکہ یہ ایسے یہ بلیک اور یہ درمیان میں یہ وہی سکن جو گلوئنگ سکن تھے. پھر اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ ماتھا تھا، یہ چوڑا تھا. پھر اسی طرح سے اس ماتھے کے اندر نا ایک وین تھی اسی طرح سینٹر میں، یہ اس سائڈ پہ یہ جو وین تھی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غصہ آتا تھا نا، تو یہ ایک نا وین یہاں سے نظر آتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے میں بیٹھے تھے تو وین سے پتہ فوراً چل جاتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا. پھر اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ناک تھی، یہ وہ بالکل فلیٹ اور پوائنٹی بھی نہیں تھی، بلکہ یہ پرفیکٹلی سلوپڈ تھی. یہ جو ناک کی جو سلوپ ہے نا، یہ بالکل پرفیکٹ سلوپ تھی. اور اس پہ ایک نور ہوا کرتا تھا، جس نور کی وجہ سے لگتا تھا کہ یعنی کہ اونچی ناک وہ، لیکن نور ہوتا تھا. اور جو ناک تھی وہ بالکل ایسے سلوپ والی تھی. اچھا، جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتا تھا نا، تو اس کو یہ ناک والا گلو واضح طور پہ نظر آتا تھا. پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو
دندان مبارک تھے، جو دانت تھے، یہ اتنے ایسے وائٹ تھے کہ جیسے وہ نہیں ہوتے ہیل سٹونز برف کے، تو اس طرح کے وائٹ تھے. اور اس میں اتنی خوبصورتی تھی کہ بالکل پرفیکٹلی بیلنسڈ دانت تھے پورے منہ میں، اور دانتوں کے درمیان دانت اتنے ایسے بھی جڑے نہیں ہوتے تھے کہ وہ برے لگتے، یا ان کے اندر خلا بھی اتنا نہیں تھا کہ وہ زیادہ لگتا، بالکل بیلنسڈ تھا. وہ جو سیپریشن والی دانتوں کے درمیان لائنز ہیں وہ نظر آتی تھی، اور دانتوں کی سفیدی جو تھی وہ بالکل پرومیننٹ ہوتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی مسواک کرنا، تو کم سے کم دن میں 5 دفعہ مسواک، تو چونکہ ہر وضو میں مسواک کیا کرتے تھے، تو اس طرح منہ کی صفائی جو تھی وہ بہت زیادہ ہوتی تھی. اور اس کے علاوہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو منہ مبارک تھا وہ بہت چھوٹا بھی نہیں تھا اور بہت بڑا بھی نہیں تھا، لیکن چوڑا تھا. اس سینس میں چوڑا تھا کہ اگر چوڑا منہ ہو تو الفاظ کی جو پروناؤنسیشن ہے نا وہ بہت کلیئر ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ مبارک ایسا تھا کہ وہ ہر لفظ کو پرفیکٹلی ادا کرتے تھے، اس کے میرٹ پر ادا کرتے تھے، اور اتنی خوبصورتی سے ادا کرتے تھے کہ ایک ایک حرف انسان کاؤنٹ کر سکتا تھا. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ہنستے تھے، مسکراتے تھے، تو سارے دانت پیچھے کے نظر آتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اسمائل ہوتی تھی وہ بڑی، اس کو کہتے ہیں نا کہ وہ مطلب اتنی خوبصورت اسمائل تھی کہ اس کے اندر ایسا بھی نہیں تھا کہ بہت بڑا منہ کھلا ہو کہ وہ عجیب سا لگے، یا بہت تھوڑا بھی نہیں. بڑی بیلنس قسم کی اسمائل تھی، جو بڑی ڈگنیفائڈ تھی. اس طرح کی اسمائل ہوا کرتی تھی. پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی بات بولتے تھے تو ان کی آواز میں نا ایک نیچرل ایکو تھی، ایک ایسی ایکو تھی کہ جو قریب بیٹھنے والا تھا وہ اس کو فیل کرتا تھا، اس کے دل پہ لگتی تھی. اور ایک خاص قسم کا ردم، میلوڈیس قسم کا ردم بھی تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں. یعنی کہ ایسے نہیں تھا کہ جیسے کوئی گا رہا ہوتا ہے، ایسا نہیں، بڑا ایک نیچرل قسم کا. جب وہ نیچرل نارمل بات بھی کر رہے ہوتے تھے تو اس کے اندر بھی ایک خوبصورت ردم محسوس ہوتا تھا. یہ آواز کی جاذبیت تھی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بال تھے وہ بالکل سٹریٹ بھی نہیں تھے اور بالکل کرل بھی نہیں تھے، بلکہ ویوی تھے، درمیان والے تھے. اور کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بڑھاتے تھے تو ایسے کندھوں تک اس کو بڑھا لیتے تھے، کبھی یہ اتنے کان تک بڑھا لیتے تھے. اور عمرے کے وقت یا کبھی کبھی اس کو بالکل سر کو شیو بھی کر دیا کرتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی سینٹر سے بھی مانگ نکالا کرتے تھے جب بال لمبے رکھتے تھے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو داڑھی مبارک تھی یہ تھک تھی، بالکل لائٹ نہیں تھی، تھک تھی، بھری ہوئی داڑھی تھی، بھری ہوئی داڑھی تھی. اور اس کی جو لمبائی ہے وہ یہ اتنی ایک مٹھی جتنی تھی. اور ہر طرف سے یعنی کہ چہرے پہ جو بال تھے وہ ہر طرف سے بیلنسڈ تھے. تو وہ ایسا نہیں تھا کہ جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں نا ان کی ایک جگہ سے بال زیادہ ہوتے ہیں، دوسری کے سائڈوں سے کم ہوتے ہیں، کئیوں کے سائڈوں سے زیادہ ہوتے ہیں، درمیان سے کم ہوتے ہیں. ایسا نہیں تھا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھک بلیک بیئرڈ تھی، کالی گھنی کالی داڑھی تھی، اور اس کی لمبائی ہر طرف سے اتنی تھی، ایک مٹھی جتنی، یہ دیکھیں اتنی تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہ داڑھی مبارک پہ تیل بھی لگایا کرتے تھے اور اس کو کنگھی بھی کیا کرتے تھے. تو اپنے آپ کو بہت مینٹین رکھتے تھے.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فزیکلی بہت مطلب اپنے آپ کو مینٹین رکھتے تھے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما کے گئے ہیں تو اس وقت ان کی داڑھی مبارک پر جو وائٹ ہیئرز تھے صحابہ نے کاؤنٹ کیے تو 14 سے لے کے 20 تک بس اتنے وائٹ ہیئرز تھے ایٹ دا ایج آف 63. ماشاء اللہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جو وائٹ بال تھے نا وہ اس طرف تھے ایسے سینٹر میں, لپس کے نیچے یہاں سینٹر میں تھے تھوڑے سے. اس کی وہ ایک الگ خوبصورتی تھی. تو جو صحابہ ہیں وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بالوں کا خیال رکھنے کے لیے آئل کا استعمال کیا کرتے تھے, تیل کا استعمال کیا کرتے تھے. پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو چہرے کے بعد یہ سر کا سارا ہم نے دیکھ لیا, اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گردن مبارک تھی نا یہ لمبی تھی, خوبصورت تھی اور یہ بھی ریڈینٹ تھی, یہ بھی گلو کرتی تھی. اتنی لمبی بھی نہیں تھی کہ عجیب لگے, بٹ اس کی واضح طور پہ گردن کی خوبصورتی نظر آتی تھی جیسے سراہی کی ہوتی ہے نا. پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ شولڈرز تھے, شولڈر, چیسٹ اور آرمز, یہ بازو, سینہ, یہ کندھے, یہ چوڑے تھے اور اسٹرانگ تھے. جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں نا جو آپ نے دیکھا ہوگا جو مسکولر ہوتے ہیں تو ان کے یہ جو جوائنٹس ہوتے ہیں نا چوڑے ہوتے ہیں, آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یار یہ جوائنٹس چوڑے ہیں, یہ مضبوطی کی نشانی ہوتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ والا حصہ یہ پورا یہ چوڑا تھا اور یہ نیچرلی وہ اس طرح کے جوائنٹس تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پوری زندگی, ایون جب وہ دنیا سے پردہ بھی فرما کے گئے ہیں تو اس ٹائم بھی ان کا پیٹ باہر نہیں نکلا تھا, تو اپنے چیسٹ کے ساتھ بالکل الائنڈ تھا. تو پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسٹیبل ویٹ اور فٹنس کے ساتھ رہے تھے. اس لیے یہ بھی ایک سنت ہے کہ اپنے آپ کو اس نیت کے ساتھ مینٹین رکھنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویل مینٹین تھے, ویل مینٹین پوری زندگی ایسی. تو مجھے خیر اور باتیں یاد آ رہی. آج کل جو بھی مطلب کوئی دین پہ آنا سٹارٹ ہوتا ہے نا تو سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے اپنے ظاہر پہ سے فوکس ہٹا دیتا ہے, جو کہ بہت غلط بات ہے. وہ جیسے مولانا تاج الدین صاحب کہتے تھے نا کہ خود دائیں طرف ہوتے ہیں, پیٹ بائیں طرف ہوتا ہے. تو جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پرفیکٹلی بیلنسڈ تھے. اچھا, پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پہ زیادہ بال نہیں تھے, بلکہ سینے پہ چیسٹ والی سائڈ سے ایک بالوں کی نا ایک لائن تھی, تھن لائن ہیئرز کی, وہ یہاں نیول تک آتی تھی. تو بہت زیادہ ہیری نہیں تھے جسم پہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو لمبس تھے, ہاتھ, پاؤں اور اسی طرح سے یہ کلائیاں, اس پہ گوشت تھا اور یہ بھی چوڑے چوڑے تھے. یہ جو بونز ہیں یہ بونی سٹرکچر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, پاؤں کا بھی, ہاتھوں کا بھی, یہ کلائیوں کا, یہ مضبوط ہڈیوں والا تھا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا تھا نا کہ بلکہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ ان کی جو اپر باڈی ہے نا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتی ہے, حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی. اور حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کا جو لوور باڈی ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے ماشاءاللہ فزیکلی فٹ تھے کہ بغیر سیڈل کے گھوڑے پہ سوار ہو جاتے تھے اور گھوڑا دوڑا لیتے تھے.
تو علماء یہ بھی کہتے ہیں، یہ جو ہم حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب یہ بات کی جاتی ہے نا، تو یہ ان ٹرمز آف بیوٹی کہی جاتی ہے کہ وہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی بہت خوبصورت تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو تھے نا، وہ بڑے زبردست جنگجو تھے، وہ بھی بہت پاورفل جنگجو تھے. تو اس لیے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو نیچے والا حصہ ہے ان کا، کیونکہ فٹنس کے لیے نا آپ کی جو لوور باڈی ہے وہ بہت مضبوط ہونی چاہیے، وہ جنگجو تھے. تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ بلکہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہاتھ پاؤں تھے یہ اتنے سموتھ تھے کہ جیسے سلک ہوتا ہے، سلک کتنا سموتھ، جیسے سلک کا کپڑا آپ پکڑیں تو بہت سموتھ ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بھی ایسا سموتھ تھا کہ اگر اس پہ پانی ڈالا جاتا نا تو پانی ایسے اسموتھلی اس پہ سے فلو کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نیچرل ایک خوشبو تھی، اور وہ خوشبو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آتی رہتی تھی، اور جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آتا تھا وہ خوشبو اور بڑھ جاتی تھی. اس لیے وہ ایک صحابیہ تھی نا، وہ بیٹے کو بھیجتی تھی اور کہتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نا پسینہ اس میں بھر کے لے کر آؤ، اور وہ خوشبو کے طور پہ استعمال ہوتا تھا. اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ کوئی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملا لیتا تو صرف ہاتھ ملانے سے ہی خوشبو اس کے ہاتھوں میں آ جاتی، اور وہ اس خوشبو کو کئی کئی دن تک محسوس کرتے. اور بولتے وقت جو سانس ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نیچرل بریتھ تھی، اس کے اندر بھی ایک خاص خوشبو تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک اور صحابی ہیں حضرت البراء رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے ریڈ یمنی چادر، لال رنگ کی نا یمنی چادر بہت خوبصورت تھی، اور یہ بہت مہنگی ہوا کرتی تھی، یعنی کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ 100 سرخ اونٹوں کے برابر اس کی قیمت تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہنی ہوئی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نارملی پورٹری کیا جاتا ہے کہ وہ بہت فقیر آدمی تھے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فقر تھا وہ اختیاری تھا، وہ تو بادشاہوں کے بادشاہ اور شہنشاہوں کے شہنشاہ. تو یہ ایک پرسنالٹی کے اندر دونوں ادائیں ملتی ہیں. ایک وہ ادا بھی ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوڑے پہ تہبند باندھ رہے ہیں، وہ ادا بھی ملتی ہے، اور یہ ادا بھی ملتی ہے کہ یمنی چادر بھی پہنی ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصورت لگ رہے تھے کہ میں نے اتنا خوبصورت سین کبھی نہیں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت چاندنی رات میں ریڈ یمنی چادر پہنے بیٹھے. سبحان اللہ. تو صحابی اس کو نریٹ کرتے کہ وہ سین بھی اتنی خوبصورت تھی نا، اتنا پیارا منظر تھا کہ وہ میرے اندر وہ جم گیا، اور اس سے خوبصورت منظر میں نے نہیں دیکھا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ whenever I saw the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, his body was so perfectly set that it was as if he was molded in silver. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اتنا خوبصورت تھا کہ ایسے لگتا تھا جیسے سلور سے بنا ہو، اتنا خوبصورت تھا. اور وداؤٹ اینی ڈاؤٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک اور چیز جو بہت خوبصورت تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسمائل تھی. اتنی خوبصورت اسمائل تھی کہ صحابہ کہتے تھے کہ بس ہم ایسی اپنے ذہن میں پریشانیاں دنیا کی چیزیں لے کے آتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک اسمائل دیکھتے تھے اور ہماری ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی. He was known to always have a smile on his face. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بھی جو بھی حالات ہوں، اتنا غم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں کہ کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ امت کے لیے مانگتے نہ ہوں، روتے نہ ہوں. لیکن دوسری سائڈ پہ اللہ کے سامنے یہ حال ہے کہ امت کا غم اتنا دل میں لیے بیٹھے ہیں کہ کسی وقت چین نہیں آ رہا.
لیکن اور دوسری طرف ایک ادا یہ ہے کہ جب امتیوں سے ملتے ہیں تو اسمائل کر کے ملتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ یہ اسمائل کرنا بھی اٹس اے چیریٹی، یہ صدقہ ہے، بٹ وہاں پہ جہاں پہ کرنی چاہیے۔ کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مطلب خوشگوار موڈ میں ہوتے تھے تو ان کا چہرہ اسمائل تو کر ہی رہے ہوتے تھے، اور چہرہ جو تھا وہ بہت زیادہ گلو کرتا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی غم میں ہوتے تھے، متوسل الاحزن، اکثر ان کے اندر ایک غم ہوتا تھا امت کا، اور یا پھر وہ بہت زیادہ کسی تدبر میں یا فکر میں ہوتے تھے، تو تب بھی ان کے چہرے پہ اتنی جاذبیت ہوتی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم تب بھی ان کا چہرہ، اسماعیل کے اندر بھی جاذبیت تھی، اور اگر وہ کسی غور و فکر میں مبتلا تھے، کسی غور و فکر کو کر رہے ہوتے تھے، تو اس وقت بھی چہرے پہ جاذبیت ہوا کرتی تھی۔ اور یہ جو ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک جو کریکٹرسٹکس ہے نا، دو کریکٹرسٹکس کو ایک شخصیت کے اندر جمع کرنا بہت مشکل ہے، کہ ایک طرف وہ اتنا برڈن بھی، پوری امت کا برڈن بھی لیا ہو، غم بھی لیا ہو، اور اسی غم کو سینے میں چھپائے ہوئے چہرے پہ اسمائل ہو۔ سمندر بھی پیا ہوا ہے لیکن جو ہے وہ جب کسی سے ملتے ہیں تو اسمائل کر کے ملتے ہیں، گھر جاتے ہیں تو اسمائل کر کے جاتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں تو اسمائل کر کے، کسی سے ملتے ہیں تو اسمائل کر کے، کہ جیسے ان کو کوئی غم ہی نہیں ہے، جیسے ان کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ ہمارا ہوتا ہے نا کہ ہمیں تھوڑی سی ٹینشن ہے نا تو ہم گھر آ کے گھر والوں پہ نکالتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا غم لیا ہوتا تھا امت کا، اتنا سب کچھ، لیکن ہمیشہ اپنے چہرے پہ اسمائل رکھتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری اور باطنی خوبصورتی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سیریز ہماری چلتی رہے گی انشاءاللہ، اور ہر مجلس میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی یونیک ادا کے بارے میں، ہم جو صحابہ کے ایکسپیرینسز تھے، ہم انشاءاللہ ان کو پڑھیں گے۔